بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله عز وجل في كلامه العظيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قام في رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ رب ذوالجلال کا فضل و کرم احسان ہے کہ اس مالک حقیقی نے ہمیں تقریباً رمضان تک پہنچا دیا ہے۔ رمضان ہم پر سایہ فگن ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی اخیر میں صحابہ سے خطاب فرمایا اور رمضان المبارک کے بہت سارے فضائل و مناقب بیان فرمائے۔ اسی مناسبت سے میں بھی کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ رمضان المبارک کے یہ قیمتی اوقات ہمارے اچھے گزریں، آخرت کی تیاری میں گزرے، رب کو راضی کرنے میں گزرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو ادا کرنے میں گزرے، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکیں، نفس کی منمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اس لیے ان چیزوں کو کہنا اور سننا اس موقع پر بہت ہی ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز تو رمضان کی اہمیت آپ علیہ السلام کی دعا سے واضح ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام رجب کا چاند نظر آنے پر ہی دعا شروع کر دیتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اس لیے ہمیں اس کی اہمیت، اس کی قدر و قیمت کو جاننا ضروری ہے۔ اگر اس کی اہمیت، قدر و قیمت ہمارے دلوں میں نہیں رہیں گی تو بھلا ہم اس کو قیمتی کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ سیزن کے اوقات ہیں آخرت کے اعتبار سے، اس کو کیسے وصول کر سکتے ہیں؟ اس لیے بالترتیب چند و مختصر باتیں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آئے تو مثال کے طور پر جیسے آج شعبان کی 29 تاریخ ہے تو ہو سکتا ہے کہ آج چاند نظر آ جائے، اس لیے تیاری میں رہیں، اپنے آپ کو عبادت کے لیے کمر بستہ کریں، ہو سکے تو دھلا ہوا لباس پہنیں، اپنے آپ کو خوشبو سے معطر کریں، مغرب سے پہلے
کہ جیسے ہی سورج ڈوبے گا اور اگر چاند نظر آ گیا تو رمضان شروع ہے۔ اب چاند نظر آئے تو مسنون دعا ہے، ایک عام دعا ہے چاند پر نگاہ پڑے، لیکن جب پہلا نظر آئے تو اس کی الگ دعا ہے۔ اللہم اہلہ علینا بالجمن والایمان والسلامت بالاسلام والتوفیق لما تحب ترضى ربی وربک اللہ۔ اللہ سے جو ہے امن کی، سلامتی کی دعا کرنا ہے، اسلام کی سلامتی کی دعا کرنا ہے کہ ہم آسانی کے ساتھ اسلام پر عمل کر سکیں۔ پھر اللہ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اللہ سے مانگنا، دعا بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ سے مانگنا، دعا کرنا بندے کی طلب کا اظہار ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے، دعا کر رہا ہے اس کے حضور میں، تو سمجھیے کہ اس کے اندر طلب ہے۔ اگر طلب نہ ہوتی تو کیسے مانگتا؟ اور طلبگاروں کو اللہ عطا فرماتے ہیں، طلبگاروں کو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو ہماری شروعات کہاں سے ہوئی رمضان کی؟ چاند کی دعا سے، اللہ سے مانگنے سے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا بھی عبادت ہے۔ کبھی فرمائے کہ دعا کا عبادت کا مغز ہے، بہت بڑی چیز ہے جو دعا سے شروع کریں۔ پھر آپ مغرب کی 7 رکعت نماز پڑھیں، 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل، اور یہ ارادہ کریں کہ اب پورے رمضان انشاءاللہ اوابین کی کم از کم 6 رکعت روزانہ پڑھوں گا۔ رمضان شروع ہو گیا، یہ رات ہے، شب ہے، رمضان کیسے گزارنا ہے؟ عبادت کے ساتھ گزارنا ہے۔ آسان ہے، آپ نماز کے لیے آئے ہیں، آپ تیار ہیں، بس 2 رکعت چاہے ہلکی پھلکی ہی پڑھ لیں، 6 رکعت نماز اوابین کی 2 رکعت کر کے، باتیں نہیں، کچھ دنیاوی کام نہیں۔ سنت نفل آپ نے پڑھی، فوراً 2 کر کے 6 رکعت پڑھ۔ اس کے اپنے فضائل ہیں، اس پر مغفرت ہیں، اس پر 12 سال کی عبادت کا اجر ہے، روزانہ کمائیں گے آپ۔ اور جن کا سال بھر کا معمول ہے وہ کیا کرے؟ اپنی رکعتوں کو، اپنے سجدے کی تسبیحات کو، رکوع کی تسبیحات کو بڑھا دے۔ 3 مرتبہ پڑھتے تھے 5 پڑھ لے، 5 پڑھتے تھے 7 پڑھ لے۔ ابھی بھاؤ بڑھ گیا ہے اعمال کا رمضان میں۔ اب ہاں، فرض کا بدلہ 70 فرض کے برابر، نفل کا فرض کے برابر، اجر زیادہ ملے گا۔ 6 رکعت پڑھ لی آپ نے، آپ خود محسوس کریں گے، آپ نے ایک دن کا ہی اثر محسوس کریں گے کہ کچھ دل کو اچھا لگے گا کہ آج کچھ اچھا کام ہوا ہے۔ یہ عمل کی مقبولیت کے لیے۔ اور رمضان پر اگر ایسا وصول ہو جائے تو کہ رمضان کی رات شروع ہوئی اور 12 سال کی عبادت کر لی، 6 رکعت فرض کا اجر لے لیا، اللہ کی طرف سے مغفرت، کتنی بڑی بات ہے۔ شکر ادا کریں، پھر جو عبادت کی توفیق ملتے جائیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ وجلالہ وعزتہ تتم الصالحات۔ یہ توفیق اسی نے دی، اسی کے فضل سے یہ سارے اعمال پائے تکمیل تک پہنچے۔ اللہ کا شکر ادا، اس شکر ادا کرنے پر بھی اجر ملے گا۔ پھر عشاء کی نماز کے لیے جب آپ آئے تو تھوڑا پہلے آئے کہ آپ عشاء کے پہلے 4 سنت پڑھ سکے، اگرچہ وہ غیر موقدہ ہیں لیکن ابھی بھاؤ
عقل مند آدمی چھوڑے گا؟ سیزن میں غفلت کرتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے آدمی کہ نہیں بھئی سیزن ہے، سال بھر تو پھر بیٹھ کر کھانا ہی ہے، ابھی تو وصول کرنا ہے۔ یہ 4 نفل غیر مؤکدہ یہ فرض کا اجر دیں گے۔ ایسی ساری جتنی بھی نمازیں ہیں نا، فجر ہیں، ظہر ہیں، عصر ہیں، مغرب ہیں، عشاء ہیں، ساری نمازیں پوری پڑھی۔ یہ بول کر چھوڑے نہیں کہ یہ نفل ہی تو ہیں، یہ بول کر چھوڑے نہیں کہ نفل ہی تو ہیں۔ اب رکعتیں گن لیں آپ کتنی ہو جائیں گی؟ کتنے روزانہ نوافل اور سنت غیر مؤکدہ پڑھنے پر کتنے فرائض کا اجر مل جائے گا؟ اور فرائض تو اپنی جگہ پہ ماشاءاللہ 70 فرضوں کا اجر۔ تو اس نیت کے ساتھ یہ شروع کریں۔ بہت لمبی اور طول رکعتیں آپ نہیں پڑھ سکتے، مختصر پڑھ لیں، لیکن پڑھیں، کرنے کے بعد مزہ آئے گا۔ رمضان میں اس بات کا بڑا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ دیکھو شیطان بند ہو جاتا ہے، مقید ہو جاتا ہے، اللہ اس کو قید کر دے۔ کتنے لوگ ماشاءاللہ نوجوان جنہوں نے سال بھر غفلت میں گزار دیا اور رمضان کے اندر اعمال میں وقت گزارتے ہیں، تلاوت میں، تسبیحات میں، ذکر اذکار میں، گھر والوں کے جو روزہ دار ہیں ان کے تعاون میں اپنے اوقات کو گزارتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، سنت لباس پہننے کا اہتمام کرتے ہیں، ٹوپی پہننے کا اہتمام کرتے ہیں۔ عام دنوں کے مقابلے میں کھلا فرق نظر آتا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ مومن ہلکا پھلکا ہی صحیح، لیکن اس کے دل کے اندر اس بات کا داعیہ ہے کہ نہیں، یہ رمضان کی مبارک گھڑیاں ہیں، مجھے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا ہے، کوئی ایسی خطا نہ ہو جائے، کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس پر میرا رب ناراض ہو جائے۔ وہ خود بھی بچاتا ہے، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ عام دنوں میں نوجوان ادھر ادھر غفلت میں وقت گزار رہے تھے، اب وہ نیکیوں کے اندر اعمال میں اس کو تبدیل کر دیتے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اندر خیر کا مادہ ہے۔ یہ تو شیطان نے اتنی محنت کی کہ سال بھر 11 مہینے غفلت میں گزروا دیے، لیکن جیسے ہی قید ہوا یہ اللہ کے راضی کرنے میں لگے، خوشی ہوتی ہے۔ تو فرائض کے اہتمام کے ساتھ ساتھ اس میں تکبیر اللہ کا اہتمام ہو، اول وقت آنا ہو سکے تو گھر سے وضو کر کے آئیں کہ ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جائیں گی، ایک گناہ معاف ہوگا۔ گھر سے وضو کر کے چلنے پر ایسا کہ جیسے بندہ احرام باندھ کر نکلا ہے، احرام باندھ کر نکلا ہے۔ حاجی کی اپنی شان ہوتی، ایک ایک چھوٹے چھوٹے عمل پر بہت بدلا دیتے ہیں، تبدیلی ہو جائے ہمارے اعمال کی۔ یہ فرائض کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، اپنی ڈیوٹی، اپنی دیگر چیزیں جو دن بھر کے کام ہیں، اس کی کچھ ایسی ترتیب بنائیں کہ روزہ چھوٹے نہیں، اس کے ٹائمنگ چینج نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ روزہ چھوڑنے سے اچھا ہے کہ آپ خوب جم کر سحری کریں، لیکن روزہ نہیں چھوڑیں۔ ہوتا ہے بعض لوگ ماشاءاللہ جو ہیں بڑی جانفشانی کے ساتھ حلال روزی کماتے ہیں، اب اس پر ان کے ذمے جو ہے ماں باپ کی ذمہ داریاں ہیں، بیوی بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، تو اس کو چھوڑ تو نہیں سکتے۔ تو چھوڑنے سے اچھا ہے کہ کیا کریں؟ جم کے سحری کریں، اس میں کچھ ایسی چیزیں استعمال کرے جس میں پروٹین ہو، قیمہ ہے، گوشت ہے، ایسی چیزیں جو ہیں، کچھ روٹی وغیرہ۔ چاول پہ اکتفا نہیں کریں ورنہ تھوڑی دیر میں گڑبڑ ہو جائیں گی۔ مضبوط غذا استعمال تاکہ یہ پروٹین دھیرے دھیرے کیا ہو، یوز ہوتا رہے، دیر تک چلے، آپ کا کام بھی نہ رکے اور روزہ بھی پورا ہو۔ ہمت کر کے آگے بڑھیں۔ اور شوگر والوں کے لیے بھی یہی ترتیب ہے،
کہ وہ کیا کریں؟ جم کے سحری. اور جو گولی صبح کھاتے تھے وہ صبح نہیں کھانا، اس کو کب کھانا ہے؟ شام میں. مجھ کو بھی شوگر ہے، میرا بھی تجربہ، کئی سال سے میں رکھ رہا ہوں، کوئی تکلیف نہیں. اب بہت ٹکا کے بھی کیا تو مشکل سے میری ایک آدھ روٹی ہوتی ہوں گی. آپ بولیں گے ٹکا کے چلے، مطلب اپنے لیے کہہ رہے ہیں. ایک آدھ روٹی، پہلے تو وہ بھی نہیں تھی. 1 کپ دودھ، 1 کپ چائے، بس. تو اہلیہ نے عادت ڈال دی تو 1 آدھ روٹی پر. اور پھر اب ضرورت محسوس ہونے لگی کہ بھئی چلو شوگر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو نفس ہے نا، یہ بڑے چوچلے ہوتے ہیں اس کے، اور یہ بہانہ ڈھونڈتا ہے آرام کے. تو ماشاءاللہ اطمینان کے ساتھ میں روزہ ہوتا ہے. اور یہ میں صرف اپنی بات ہی نہیں کہہ رہا ہوں دوائی استعمال کرنے کی، اس کو کب؟ شام میں کرنا. یہ ڈاکٹروں کے مشورے سے بھی، بلکہ ہمارے کچھ دوست احباب ہیں ڈاکٹر میں بڑے ماہر ہیں، میں نے ان کے سامنے تذکر کہا کہ بالکل صحیح ترتیب. رکھ کر کے تو دیکھیں، بہت بالکل یہاں تک آ جائیں تو پھر گنجائش ہے آپ توڑ دینا، لیکن رکھ کر آگے بڑھیں. اچھا شوگر بڑھ جاتی ہے اس لیے آدمی دوائی استعمال کرتا ہے، اور روزہ اس لیے نہیں رکھتا کہ کہیں، تو یہ چکر کو سمجھ میں آتا نہیں نا. تو اس کو حال پر چھوڑ دے. صبح تو جو بڑھیں گی کھانے سے، جو جم کر ٹکا کر سحری کرنے سے بڑھیں گی، تو وہ کیا ہوگا؟ شام تک چلیں گی دھیرے دھیرے. بلکہ میں میرے تجربات کے اعتبار سے کہوں، کہاں تک آپ اتفاق کریں کہ اگر کسی کی شوگر بڑھ گئی ہے زیادہ تو اس نے روزہ رکھ لینا، وہ خود بخود کم ہو جائیں گی. شام تک کیا ہو جائیں گی؟ خیر کوشش کریں، اللہ سے مانگیں، دعائیں کریں کہ اللہ آسان کرے اس کو. نمازوں کا اہتمام نوافل کے ساتھ میں، روزوں کا اہتمام. اس کے بعد یہ رمضان کلام الہی کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اچھا صرف قرآن پاک ہی نہیں، جتنی بھی آسمانی کتب اور صحائف اترے ہیں وہ رمضان کے اندر ہی اترے. تو اللہ کی کتابوں کو، اللہ کے کلام کو اس مہینے سے خاص مناسبت ہے، اس لیے اس کا اہتمام ہو. عام دنوں میں جتنا پڑھتے تھے اتنا بڑھا لیں اس کو. مہینے میں 1 ختم کرتے تھے، اب 3 کا ارادہ کریں. ہمارے یہاں پر مسجد میں ماشاءاللہ بہت سارے حضرات ہیں جو اہتمام کرتے ہیں. عام دنوں کے اندر بالکل آسانی کے ساتھ میں فجر کے پاس بیٹھ کر 1 پارہ آسانی سے، کبھی 1.5 2 3 بھی ہو جاتے ہیں. اشراق پڑھ لی چلے گئے، کوئی مشکل نہیں. جس کی عادت نہیں ہے کچھ تو شروع کرے. کوئی ایسا دن صرف رمضان میں ہی نہیں، عام دنوں میں بھی ایسا نہیں گزرے کہ اس میں ہم 1 مرتبہ بھی اللہ کا کلام کھول کر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس کو نہ پڑھیں. یہ قرآن سے دوری، اللہ کی کتاب سے دوری، یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. جب اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے کلام سے بھی محبت ہونا چاہیے. اور صرف وہ بولنے پر چلیں گا زبان سے، اس کو پریکٹیکلی ظاہر کرنا پڑے. آپ اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو کثرت سے اہتمام ہو رمضان المبارک کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا. ارادے 3 کے رکھیں، آخری درجے میں کم سے کم 1 قرآن پاک مکمل کریں. جب آدمی مصمم ارادہ کر لیتا ہے، پختہ ارادہ کر لیتا ہے، اللہ اس کو آسان کرتے ہیں. اور جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے وہ چھوٹنے کے نہیں. یہ عذر چلے گا نہیں کہ ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا.
اللہ کے کلام کو سیکھنے کا ارادہ کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس ماشاءاللہ عشاء کے بعد ترتیب ہے، بڑے حضرات پڑھتے ہیں اہتمام کے ساتھ۔ میری طرف سے یہ ترتیب ہے، چونکہ عام دنوں میں تو چلتا ہے، رمضان المبارک میں تراویح ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، تو اب تک تو بند تھا، لیکن ابھی کچھ جو حضرات پڑھنے والے ہیں ان کی خواہش اور طلب پر ہم نے یہ سوچا ہے کہ فجر کے بعد میں وہ سنا سکیں گے، وہ سیکھ سکیں گے۔ میں یہیں ہوتا ہوں فجر میں، اور فجر کے بعد میں چھوٹے بچوں کے آنے تک اس سے پہلے بڑے حضرات سیکھ سکیں، اور پھر بعد میں عام دنوں میں سال بھر اس کے سیکھنے کی ترتیب بنائیں۔ اللہ کے کلام سے جتنی مناسبت پیدا کریں گے اتنی اللہ کی محبت بڑھتی جائیں گی۔ پہلے تو اس کے الفاظ کو سیکھنا صحیح طریقے سے، پھر اس سے آگے چل کر اس کو سمجھنا، پھر اس پر عمل کرنا، یہ اصل ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ آدمی صرف اس کو چوم لے اور اہتمام کے ساتھ اوپر رکھ دے، اس پر بھی بہت اجر ملتا ہے، اس پر بھی بہت اجر ملتا ہے۔ صرف وہ چومنے پر اور ادب پر اتنا اجر ملے، جو پڑھے سمجھے اس پر عمل کرے اس کا کیا مقام ہوگا۔ تو ہم پہلے ہی درجے پر اکتفا نہ کریں، پہلی ہی سیڑھی پر اکتفا نہ کریں، آگے بڑھیں۔ اب بلا مشقت کی ایک آسان ترتیب یہ بھی ہے قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کہ جمعہ کے دن اہتمام سے وقت سے پہلے آئے اور بیان کو سنیں۔ اس میں ساری کیا چیزیں بیان کی جاتی ہیں؟ قرآن و حدیث کو بیان کیا جاتا ہے۔ اسپیشلی آپ کلاس لگا کر نہیں سیکھ سکتے، یہاں آ کر آپ، اس میں بھی غفلت بہت ہی محرومی کی بات ہے۔ تو تلاوت کا اہتمام، تسبیحات کا اہتمام۔ آپ علیہ السلام نے جو شعبان کے اخیر میں صحابہ سے خطاب فرمایا اس میں بہت ساری چیزیں بیان فرمائیں، اس میں سے تلاوت ہے، اس میں سے ایک چیز کچھ تسبیحات آپ علیہ السلام نے بتائی کہ جس کا اہتمام کیا جائے۔ لا الہ الا اللہ کی کثرت ہو، کلمہ طیبہ کثرت کی کم سے کم مقدار 300 مرتبہ لکھی ہے اہل اللہ نے، تو روزانہ 300 مرتبہ لا الہ الا اللہ 20-25 مرتبہ ہو جائے، پورا پڑھ لے محمد رسول اللہ۔ پھر استغفار کی کثرت کریں، نہیں بڑا پڑھ سکتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اتنے ہی پڑھیں 300 مرتبہ، کیا مشکل ہے۔ آپ اہتمام سے قبلہ رخ ہو کر نہیں پڑھ سکتے، جیسی سہولت ہے ویسے پڑھ لیں۔ آپ کے پاس اتنا وقت تو بھی نہیں ہے، چلتے پھرتے اپنا کاروبار کرتے ہوئے، اپنی آفس میں بیٹھے بیٹھے، اپنی تجارت اور دکان پر جو ہے بیٹھے بیٹھے آپ پڑھ لیں۔ اچھا، تسبیح ہاتھ میں لینے کی ضرورت بھی نہیں، آپ کلمہ طیبہ 5 منٹ میں 100 مرتبہ پڑھتے ہیں، ٹائم دیکھ کر پڑھتے رہیں۔ وصول کریں رمضان المبارک کے ان اوقات، پھر اللہ سے جنت کا سوال کریں۔ عربی میں نہیں مانگ سکتے، اردو میں اپنی زبان میں کہیں، اے اللہ میں آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں، مجھے اس لائق بنا دے، اس قابل بنا دے، اس میں داخل ہونے والے، داخل کرنے والے اعمال کرنے کی مجھ کو توفیق عطا فرما۔ جہنم سے پناہ مانگے کہ اللہ جہنم کے عذاب سے میری حفاظت فرما، اپنے لیے مانگے، اپنے والدین کے لیے مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں اولادوں کے لیے مانگے، اپنی نسلوں کے لیے مانگے، رشتہ دار عزیز و اقربا پوری امت کے لیے مانگے۔ ہم دوسروں کے لیے بھی مانگیں گے، فرشتے ہمارے لیے مانگے گا۔ میں اکثر کہتا ہوں، جب بندہ اپنے کسی بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے،
کوئی چیز اللہ سے مانگتا ہے اس کے لیے تو فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو کر کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ سیم ٹو یو سیم ٹو یو، اے اللہ اس کو بھی یہی عطا فرما، اس کو بھی یہی عطا فرما۔ کتنا آسان نسخہ ہے اور کتنی آسان ترتیب ہے۔ جو اپنے لیے چاہتے کیا کرو اس کی دعا اپنے بھائی کے لیے کرے، ساری امت کے لیے کرے۔ استغفار کرتا ہے نا جب بندہ اپنے مومن بھائیوں بہنوں کے لیے، مسلمان بھائی بہنوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس ایک استغفار پر ہر مومن مرد، ہر مومن عورت، ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت کے بدلے میں اس کو ایک ایک نیکی عنایت فرماتے۔ اب اس کی مختلف تفاسیر ہیں کہ موجودہ جتنے ہیں مسلمان ایمان والے اس کے برابر، اور اگر اس کی نیت ہو جو گزر گئے وہ بھی، جو آنے والے وہ بھی، اس امت کے بھی اور پچھلی امتوں کے بھی، سب کے لیے کریں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے اللہ کے فرما بردار ایمان والے مسلمان سب کے لیے اگر اس نیت سے دعا کریں کتنی نیکیاں ملیں گی، شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس کا اہتمام ہو، مسنون دعاؤں کا اہتمام ہو، مسجد میں داخل ہونے کی، نکلنے کی، کھانے سے پہلے، کھانے کے درمیان، بعد میں دعوت کی دعائیں، سونے سے پہلے کی، سو کر اٹھنے کی، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کی، نکلنے کے بعد کی، چاند کو دیکھنے کی، ہر موقع کی دعائیں ہیں۔ 24 گھنٹے ہمارے نیکیوں میں لکھے جائیں گے اور کچھ بھی فرق پڑنے والا ہے۔ جو اعمال ہم کرتے ہیں وہی کرنا ہے، یعنی صحیح چیزیں غلط نہیں۔ اس میں مسنون دعاؤں کے اہتمام کریں، سنتوں کا اہتمام کریں۔ مسجد میں داخل ہو رہے سیدھا قدم رکھیں، باہر نکل رہے الٹا قدم رکھیں، گھر میں داخل ہو رہے سیدھا۔ مسجد میں اور گھر میں داخل ہونے کی ایک ہی ترتیب، سیدھا قدم اندر داخل کرنا، باہر نکلے تو الٹا کرنا۔ اور بیت الخلاء میں داخل ہونے کی ترتیب اس کے الٹ کہ الٹا قدم اندر رکھیں، نکالے تو سیدھا قدم باہر، سیدھے ہاتھ سے کھائیں۔ کھانے پینے کی سنتوں کا اہتمام ہو ہر موقع کی، بہت اجر ملے گا۔ سنتوں کے اور مسنون دعاؤں کے اہتمام پر نبی کی محبت بڑھیں گی۔ یہ نبی کی محبت اللہ کی محبت دلائیں گی، اللہ کی رضا اور خوشنودی دلائیں گی۔ اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ جنت میں پہنچنا ہے، اللہ کی رضا چاہیے، اور اس سفر کو طے کرنا ہے تو یہ سفر ایک ہی راستے سے طے ہوتا ہے، اور وہ ہے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق آدمی زندگی گزارے۔ دقت ہوں گی، میں کبھی کبھی دینی سفر میں نکلتا ہوں نا تو نماز کی 51 سنتیں میں سکھاتا ہوں۔ میری ترتیب یہ ہے کہ جتنے افراد میرے پاس ہوتے ہیں میں سب کو صف بنا کر کھڑا کر دیتا ہوں، اور ایک کتابچہ سامنے رکھتا ہوں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ میں کہاں سے بیان کر رہا ہوں، کہاں سے بول رہا ہوں، تاکہ زندگی بھر ان کے لیے ایک ثبوت کے طور پر وہ کتاب موجود ہو۔ میں رہوں نہ رہوں کتاب رہنمائی حاصل کر۔ اب میں پڑھتا ہوں قیام کی 11 سنتیں۔ سب سے پہلے دونوں پیروں کے درمیان کم از کم 4 انگل کا فاصلہ رکھنا، اور پیروں کا رخ قبلے کی طرف رکھنا۔ عام طور سے ایسا رکھتے ہیں، بعض پبلیشر نے ایسے فوٹو کے ساتھ چھاپ دیے، وہ کوئی عالم دین کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں ہیں۔ اب لوگ ایسے ہی پڑھتے، اکثر 99% لوگوں کو دیکھا ایسے ہی پیر رکھتے، جبکہ کیسا ہونا چاہیے؟ سنت کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے کہ یہ انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، اس کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ۔ اب وہ افراد جو کھڑے ہیں وہ اپنے پیروں کو صحیح کر لیتے ہیں،
پریکٹیکلی ہو رہا ہے، اس کو رٹنے کی ضرورت نہیں. یہ ہاتھ اٹھا رہے تو کہاں تک اٹھانا، ایک کانوں کی لو تک انگوٹھا رہے. اس پر میں بات بیان کر چکا ہوں کہ 3 حدیثوں پہ عمل ہوتا ہے، اوپر بھی، کان کی لو تک بھی اور کاندھے تک بھی. تو انگوٹھے کہاں رکھنا ہے؟ کانوں کی لو کے برابر. لگانا ضروری نہیں. اس کا رخ قبلے کی طرف ہو، انگلیاں بند نہیں ہو بلکہ نارمل جیسا کھلی رہتی ہیں ایسا قبلے کی طرف. سر اوپر بھی نہیں اٹھانا، نیچے بھی نہیں کرنا، یہ بھی ہوتی ہے خطا. سیدھا برابر سامنے دیکھتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنا. اب پریکٹیکلی ایسا ہو رہا ہے. پوری جب ایک رکعت ایسی ہو جاتی ہیں تو تقریباً سنتیں ساری اور پریکٹیکلی. اب جب وہ صف میں کھڑے ہوتے ہیں نا ریئل میں نماز پڑھنے کے لیے، تو کبھی یاد رہتا کبھی نہیں رہتا، کسی کا یاد ہے کسی کا نہیں. اب اس میں سے 2 بازو میں کھڑے ہوئے تو ایک نے صحیح رکھا تھا، دوسرے نے آ کے غلطی سے غلط رکھا. اس نے بازو والے کو دیکھا، وہ نماز میں ہی. تو اس طریقے سے تھوڑا ادھر ادھر ہوتا ہے، لیکن تھوڑے دن میں مشق ہو جاتی ہیں. اور جب آدمی اتنے اہتمام کے ساتھ میں 51 سنتیں نماز میں ادا کرتا ہے، نبی کے پیارے طریقے ادا کرتا ہے، وہ نماز کتنی جاندار بنے گی. کریں گے انشاءاللہ. یہ نبی کی محبت ہے. یہ کیا ہے؟ میں خوب زبان سے کہوں یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، ایسا کر لوں گا، ویسا کر لوں گا، یہ اصل محبت نہیں ہے. راستوں پہ اتر جائیں اور یہ اور وہ تماشے. نبی نے تو ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر سنجیدگی سکھائی ہے، شرافت سکھائی ہے، اخلاق سکھائے ہیں. ہمارے ہر طریقے کے اندر ڈسپلن ہے، اور جو ڈسپلن کا نعرہ لگاتے ہیں وہیں سارا غارت ہے. صرف ہیلو ہائی جو ہے یہ ڈسپلن کا حصہ نہیں ہے. باقی ساری زندگی میں ہر عمل میں نبی کی سنت کو داخل کر لو، دیکھو کیسا ڈسپلن آئے گا، کیسی زندگی کے اندر نکھار آئے گا، مزہ آئے گا. پھر ایک سنت چھوٹے گی نا تو افسوس ہوگا، غم ہوگا. ورنہ فرائض چھوٹ جاتے ہیں آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا. عیدین پڑھنے والے بھی مطمئن ہیں، جمعہ پڑھنے والے بھی مطمئن ہیں، صبح شام پڑھنے والے بھی مطمئن ہیں، جو غفلت سے پڑھ رہے ہیں وہ بھی مطمئن ہیں. اس لیے جو جہاں ہے اس سے آگے بڑھنے کے ارادے کریں. اس باری جو ہے ایسی مصمم نیت کریں کہ آج اس مرتبہ ہم شیطان کو کچھ کر کے دکھائیں گے. ہم بتائیں گے کہ تو ہمارا دشمن تو ہم بھی تیرے دشمن ہیں. ہم کر کے دکھائیں گے، اپنے اعمال کے ذریعے سے اللہ کو راضی کریں گے، نبی کو راضی کریں گے، اور شیطان کو بتلائیں گے کہ ہم اصل پیروکار اللہ اس کے رسول کے ہیں. تو یہ میں نے مختصر ترتیب بتائی ہے. انشاءاللہ پھر ابھی جمعہ آتی رہیں گی ساری باتیں تفصیل کے ساتھ میں. لیکن میں نے خاکہ کھینچا ہے کہ رمضان کو کیسے وصول کرنا ہے، رمضان کیسے گزارنا ہے، ان قیمتی اوقات کو واقعی میں قیمتی کیسے بنانا ہے. تو اس کو اعمال کے ساتھ مزین کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں، حرام روزی کمانے سے اپنے آپ کو بچائیں، حلال پر اپنے آپ کو ڈالیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں. اللہ کے حقوق، نبی کے حقوق، بندوں کے حقوق، اس کو ادا کرنے کا اہتمام کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صفحے پوری کر کے سنتیں ادا کر لیں.